اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے جس نے ہندوستان کے آپریشن سندور پر نہ صرف سنگین نوعیت کے اعتراضات اٹھائے ہیں بلکہ بھارت کے پاکستان پر حملے کو غیر قانونی اور بلا جواز بھی قرار دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنی اس رپورٹ میں پہلگام حملے سے متعلق بھارت کے بے بنیاد پروپیگنڈے کو بھی جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ در حقیقت مئی 2025 میں بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف شروع کیا جانے والا نام نہاد فوجی اقدام جسے آپریشن سندور کا نام دیا گیا تھا، ابتدا ہی سے عسکری، سفارتی اور قانونی محاذ پر کمزور بنیادوں پر کھڑا نظر آیا۔ بھارت نے پہلگام حملے کو جواز بنا کر پاکستان پر الزام تراشی کی، لیکن نہ تو وہ عالمی برادری کو قائل کر سکا اور نہ ہی کسی معتبر فورم پر اپنے دعووں کو ٹھوس شواہد سے ثابت کر پایا۔ عسکری سطح پر بھارت کی بزدلانہ کارروائی کوئی واضح اسٹریٹجک کامیابی حاصل نہ کر سکی، جبکہ سفارتی میدان میں بھی بھارت کو شدید تنقید اور سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کارروائی کسی جامع عسکری حکمت عملی، واضح مقاصد یا قابل دفاع قانونی جواز کی بجائے داخلی سیاسی دباؤ، انتخابی مفادات اور خطے میں بالادستی قائم کرنے کی خواہش کی عکاس تھی۔ یعنی عسکری سطح پر آپریشن سندور کسی بھی واضح اسٹریٹجک ہدف کے حصول میں ناکام رہا، نہ زمینی حقائق میں کوئی فیصلہ کن تبدیلی آئی اور نہ ہی بھارت کو وہ عسکری برتری حاصل ہو سکی جس کا دعویٰ اس کے سرکاری بیانیے میں کیا جا رہا تھا۔ محدود وقت میں ہونے والی ان جھڑپوں اور فضائی سرگرمیوں نے یہ حقیقت آشکار کر دی کہ طاقت کے استعمال سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا بھارت کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس کے برعکس اس کارروائی نے بھارتی عسکری منصوبہ بندی کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا اور یہ تاثر مضبوط کیا کہ یہ آپریشن زیادہ تر سیاسی نمائش تھا، نہ کہ کوئی ٹھوس فوجی حکمت عملی۔ سفارتی محاذ پر بھی آپریشن سندور بھارت کے لیے فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنا، جہاں مودی سرکار یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ عالمی ہمدردی سمیٹ لے گی، لیکن اس کے برعکس اسے سخت سوالات، قانونی اعتراضات اور اخلاقی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اندرون ملک اپوزیشن نے مودی سرکار سے نہ صرف سخت سوالات کیے بلکہ بیرونی دنیا میں بھارت کے دعووں کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اسی تناظر میں سنتاس معاہدہ اور مقبوضہ جموں کشمیر جیسے دیرینہ تنازعات ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بنے، جنہیں اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اب اسی سارے تناظر میں اقوام متحدہ کی ایک تفصیلی رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے جس نے بھارت کی آپریشن سندور پر سنگین نوعیت کے قانونی اور اخلاقی اعتراضات اٹھا دیے ہیں اور بھارت کے اس پورے بیانیے کو عالمی قوانین کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے غیر قانونی اور بلا جواز قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے پاک بھارت کشیدگی اور مئی 2025 میں ہونے والی فوجی کارروائیوں پر جو جامع رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق بھارت کی یک طرفہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ماہرین نے پہلگام حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس کے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دینے پر زور دیا، تاہم ساتھ ہی یہ واضح کیا کہ پاکستان نے اس حملے میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی اور غیر جانبدار، شفاف اور بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کے مطابق بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے کوئی ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان اس حملے میں ملوث نہیں تھا اور اس کے باوجود بھارت نے فوجی کارروائی کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ خصوصی ماہرین نے بتایا کہ 7 مئی 2025 کو بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں فوجی طاقت استعمال کی، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت سلامتی کونسل کو بر وقت اطلاع نہیں دی، جو طے شدہ عالمی طریقہ کار کے منافی ہے۔ رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ بھارتی حملوں کے دوران شہری علاقے متاثر ہوئے، مساجد کو نقصان پہنچا اور کئی عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی کارروائی کا کوئی الگ یا خودکار حق بین الاقوامی قانون میں تسلیم شدہ نہیں ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ آپریشن سندور جیسے اقدامات خطے میں بڑے فوجی تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں اور اگر بھارتی کارروائی کو مسلح حملہ تصور کیا جائے تو بین الاقوامی قوانین کے تحت پاکستان کو دفاع کا پورا حق حاصل ہوگا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے بھارتی اقدامات کو پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت کے عالمی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ رپورٹ میں سندھ داس معاہدے سے متعلق بھی اہم نکات اٹھائے گئے ہیں، جہاں ماہرین نے نشاندہی کی کہ بھارت ثالثی کے عمل میں شرکت سے گریز کر رہا ہے اور معاہدے کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھارت سے وضاحت طلب کی ہے اور انسانی جانوں کے نقصان کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بھارت سندھ داس معاہدے پر نیک نیتی سے عمل کرے اور پاکستان کے آبی حقوق کی خلاف ورزی سے باز رہے اور پانی میں رکاوٹ پیدا کرنے کے نتیجے میں ہونے والی انسانی حقوق کی پائمالی سے گریز کرے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے سندھ داس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے اور کشمیری عوام کی حق خود ارادیت دینے سے متعلق بھی بھارت سے جواب طلب کیا ہے اور ان تمام سوالات کے جواب 60 دن کے اندر مانگے گئے ہیں۔ بھارتی حکومت سے پوچھا گیا ہے کہ کیا اس کے پاس سندھ داس معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات کی کوئی ٹھوس شواہد موجود ہے، کیا وہ انسانی زندگی کے نقصان کی ذمہ داری لے گا۔
کیا وہ معاہدے کے تمام شقوں کی پاسداری کرے گا اور کیا وہ جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے گا؟ اب ان تمام حقائق کی روشنی میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ بھارت کا ایک اور بیانیہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ خاص پر ناکامی اور آپریشن سندور میں مطلوبہ اہداف حاصل نہ کر پانے کے اثرات اب بھی بھارت پر بھاری پڑ رہے ہیں۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ اس وقت سینئر ڈیفنس اینالسٹ ٹیپو سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم بغیر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ ظاہر ہے خود بول رہی ہے، چیخ چیخ کر پاکستان کے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ پاکستان نے جہاں سفارتی محاذ پر کامیابی حاصل کی، عسکری محاذ پر کامیابی سمیٹی، اب ایک بین الاقوامی فورم بھی پاکستان کے اس موقف پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے یہ جھوٹا پروپیگنڈا گھڑا گیا ہے۔ اس کے امپلیکیشنز بھارت کے اوپر کیا ہوں گے؟ بھارت تو جو ہے ابھی آ کے جو ہے بے نقاب ہوا ہے دنیا کے سامنے، ورنہ تو وہ جیسے آزاد ہوا اس وقت سے جو ہے وہ بین الاقوامی برادری کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ بھارت کبھی بھی نان الائنڈ نہیں تھا، کبھی بھی سیکولر نہیں تھا، ہمیشہ وہ دنیا کو دھوکہ دیتا رہا ہے۔ اور اب تو یہ ہے کہ سامنے آ گیا ہے، اس نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، کینیڈا میں، امریکہ میں اس نے کوشش کی، یورپ میں، آسٹریلیا میں۔ اب بنگلہ دیش کا جو رہنما، جو طالب علم رہنما جو ہے جو شہید ہوا ہے، وہ بھی یہ بہت اسٹرانگ شواہد ہے کہ وہ ہندوستان نے اس کو مارا ہے۔ تو یہ جو رپورٹ ہے میرے خیال میں یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی سفارتی محاذ میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے ہندوستان دنیا کا ایک اہم ملک ہے، اس کا گروتھ ریٹ، اس کی اکانومی بہت تکڑی ہے اور اس کا نمبر ہے دنیا میں جو 8-9% گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور لوگوں کے وہاں پہ مرکنٹائل انٹرسٹ ہے۔ اس کے باوجود میرا خیال میں پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اقوام متحدہ جیسا ایک فورم جو مانا ہوا ہے، جس کے سارے ممبر ہیں، انہوں نے ہندوستان سے وضاحت طلب کی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس کو جو ہے نا وہ چھوڑے نہ، اور اس کی جو ایڈوانٹیج ہے اٹ مسٹ بی ڈریون ہوم۔ میرے خیال میں یہ جو کامیابی ہمیں ہوئی ہے، اس کے ساتھ یہ کامیابی چلی ہے خصوص سے، اور اب اس کی انتہا ابھی آ کے ہوئی ہے اقوام متحدہ کی جو رپورٹ آئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے، اور سارے پاکستان کو جو ہے نا اس کے اوپر اپنی حکومت، اپنی ڈپلومیسی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بھیا صاحب، فرام ہیئر آن ناؤ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ ان پرٹیکولر ظاہر ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ جو ہے وہ تو بڑی الائنڈ ہے پاکستان کے موقف کے ساتھ، لیکن اس کو کیسے کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے؟ اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس سے فائدہ یہ اٹھا سکتا ہے کہ دنیا، اقوام عالم کو یہ باور کرائے، جبکہ دنیا ری ایڈجسٹ ہو رہی ہے اپنے پاور بلاکس میں، خاص طور پہ جو یوکرین کی جنگ ہے، چین کا اوپر آنا، اور امریکہ کا جو ہے نیٹو سے تقریباً اس نے منہ پھیر لیا ہے روس کے مقابلے میں، اور ساؤتھ چائنا سی، نارتھ چائنا سی کے اندر امریکہ کی جو انگریس ہے، ابھی تائیوان کو اس نے جو ہے وہ ایک پیکج دیا ہے ویپنز کا، تو چین اس کے معاملے میں بہت ناراض ہے۔ اور یہ ری ایڈجسٹمنٹ جو ہو رہی ہے، ہندوستان جو ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ اپنا تمبو کہاں گاڑے۔ وہ روس میں، ماسکو میں جائے، اس نے چین کی بھی منتیں کر کے دیکھ لی ہیں، امریکہ اس سے کلیئرلی ناراض ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو جو پوٹن ہے وہ اپنی جنگ وہ لڑ رہا ہے یوکرین کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ وہ ہندوستان کو وہ تجارت، تیل تو وہ اس سے خرید رہا ہے، لیکن دنیا کی جو سب سے بڑی اکانومی ہے امریکہ، اس کے ساتھ اس کے روابط ہے، اور کئی بلین ڈالر کا ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ بھارت کا۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو آگے آنا چاہیے، پاکستان کو جو ہے یہ اس کی بھارت کی جو دو طرفہ جو دو بیڑیوں میں اس نے پاؤں رکھے ہوئے، اس کو اجاگر کرنا چاہیے، اور اپنی معیشت کو جو ہے درست کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو زیادہ ریسرچ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں ہمیں جو ہے دفاعی طور پہ کوئی خطرہ نہیں ہے کسی کوارٹر سے بھی، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا باہر سے۔ ہمیں اگر خطرہ ہے تو اپنی معیشت جو ہے اس کو، وہ جو فیلنگ معیشت ہے اس کو درست کرنا چاہیے، اور اپنے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ لانی چاہیے۔ یہ بہت ضروری۔ دیکھیں اب یہ بھارت جو ہے اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ خطے میں ڈی سٹیبلائزر کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ جو ہمارے ہاں فتنۃ الہندوستان ہے اپنی جگہ، جیسے آپ نے بنگلہ دیش کو ریفر کیا، وہاں پر جو کچھ ہوا، فساد پھیلانے کی، برپا کرنے کی بھرپور کوشش اس طرف سے ہوئی، پھر ایون کینیڈا کے اندر جو ایک سکھ کا قتل ہوتا ہے، اس کے بھی تانے بانے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو یہ سب جو معاملات ہیں
ظاہر ہے اس میں تو یہ تو دوسری ریاست کی سوورینٹی کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، تو اس معاملے کو انٹرنیشنلائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہندوستان کو یہ سمجھ نہیں پائی کہ اس کی ابھرتی ہوئی اکنامک پار جو ہے اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرے. وہ ایروگنس میں پڑ گیا، دنیا کو نقصان دینے کے پیچھے پڑ گیا، قتل و غارت گری میں پڑ گیا، وہ دہشت گردی میں پڑ گیا. اور اس کی بڑی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو حکومت ہے، اس کی جو بنیادی سوچ ہے، اس کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے، وہ اقوام عالم کے لیے خطرہ ہے، خاص طور پہ ریجن کے لیے خطرہ ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں کہ سارک ایک اتنی اچھی آرگنائزیشن تھی یہاں پہ ساؤتھ ایشیا کے لیے، بر صغیر کے لیے، اس سے بہت سے فوائد اٹھائے جا سکتے تھے، لیکن بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے، کیونکہ سارے ممبروں کا ایک جیسا سٹیٹس اس میں ہوتا ہے، اس میں اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے اور اس کی بےایمانیوں اور چالاکیوں کی وجہ سے وہ سارک جو ہے وہ ناکام ہوئی. تو ہندوستان انٹرسٹڈ نہیں ہے خطے میں امن ہو. ابھی بھی ہمیں ہندوستان سے بہت بڑا خطرہ ہے. دیکھیے، پانی وہ ہمارا روک رہے ہیں. ابھی لیٹسٹ جو آپ کے پاس خبریں آئی ہیں راوی کی، چناب کی، جہلم کی، وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے اس کے متعلق بہت زیادہ ورڈ ہے. اور پاکستان نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ اب اگر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو ہم اس کو ایک جنگ کا قدم سمجھیں گے بھارت کی طرف سے. تو یہ بہت زیادہ سیریس بات ہے. میرے خیال میں یہ اب ہمیں دنیا کے ملکوں سے مل کے، خاص طور پہ یورپ، چین اور امریکہ سے مل کے بھارت کو جو ہے وہ مزید ناکام کرنا چاہیے. ہمیں کوئی بھی فورم چھوڑنا نہیں چاہیے کہ یہ انڈیا جو کر رہا ہے. میرے خیال میں یہاں پہ اس خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں جو بنگلہ دیش کی سچویشن ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے جب آگے چلا جائے گا تو انڈیا کو اور مزید نقصان ہوگا اور مزید وہ آئسولیٹ ہوگا. اچھا، لاسٹلی یہ سب ظاہر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بلاک پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی ڈپلومیسی کے اندر سفارتی محاذ کے اوپر ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے جیسے رشیا اور چائنا کی بات کی ایک طرف، دوسری طرف یو ایس جو ہے وہ اس پہلگام اور آپریشن سندور کے بعد سے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ سامنے آئے اور پھر رفیل کے حوالے سے جو بات ہوئی، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بٹ دوسری طرف ویسٹرن بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ جو سپورٹ پرٹیکولرلی بھارت کی طرف سے ملتی ہے، فتنۃ الخارج کو اور پھر فتنۃ الہندوستان مل کے ہمارے ہاں یہ کارروائیاں کرتا ہے، اس میں ہمیں امریکہ کی جانب سے ایک معنی خیز خاموشی نظر آتی ہے. دیکھیں، ایک بہت اومنس بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات ہیں. وہاں پہ ہندوستان کے اندر ایک انکلیو بھی ہے جو یہودی آ کے وہاں پہ قتل عام میں جو ملوث ہے، غزہ میں، فلسطین میں، یہاں کے ریسٹ کرتے ہیں، اپنی وہ سامان تعیش ان کو مہیا کیا جاتا ہے. انڈیا کی جو ایتھنک کلینزنگ جو مودی نے کی تھی گجرات میں، جو اب مسلمانوں کا حل ہو رہا ہے، اور جو نتنیاہو کر رہا ہے فلسطین میں، یہ ہینڈ اینڈ گلو ہے. بالکل ان کی آئیڈیالوجی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے. اور اگر ہندوستان کے حالات جو ہے، ہندوستان کے تعلقات جو ہے وہ اسرائیل سے اس قدر قریب ہیں، جو کہ سیریس آبزرورز ہیں، ان کو پتہ ہے، اگر ان کے تعلقات اتنے قریب ہیں تو میرے خیال میں یہ وہ دن دور نہیں جب امریکہ میں اگر الیکشن ہوئے یا نئی حکومت آئی تو وہاں پہ ان کی بہتر جو ہے وہ سنوائی ہوگی. ٹرمپ کے ساتھ ان کا کوئی پرسنل لگتا ہے، لیکن جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ ہندوستان کے متعلق بہت نرم گوشہ، نرم رویہ جو ہے وہ رکھتی ہے. ہم نے تاریخ میں بھی یہ دیکھا، اور آئندہ بھی حالات ایسے ہوں گے کہ اسرائیل اگر اسرٹ کر سکتا ہے امریکہ کے اوپر تو ہندوستان کو کوئی سیریس نقصان امریکہ کی طرف سے نہیں پہنچنے والا. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ٹائپو سلطان صاحب، سینئر ڈیفینس ہمارے ساتھ موجود تھے.